السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وصال اردو انٹرنیشنل پر پروگرام بات چیت اور میں ہوں میزبان غلام نبی مدنی۔ کیا وجہ ہے کہ متحدہ مجلس عمل کو 10 سال بعد بحال کیا جا رہا ہے؟ متحدہ مجلس عمل کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا؟ متحدہ مجلس عمل میں صرف 6 دینی جماعتیں ہی کیوں شامل کی گئی ہیں؟ متحدہ مجلس عمل میں شامل 6 دینی جماعتیں سیاست کے نام پر متحد ہو گئیں، لیکن حالیہ دنوں ختم نبوت کے حوالے سے جو ایک مذموم سازش کی گئی، اس حوالے سے متحدہ مجلس عمل کی طرح کا کوئی پلیٹ فارم کیوں نہیں بنایا گیا، اور کیوں ان جماعتوں کی طرف سے ختم نبوت کے مسئلے پر احتجاج نہیں کیا گیا؟ کیا وجہ ہے کہ ختم نبوت کی ذمہ داری صرف تحریک لبیک یا رسول اللہ والوں پر عائد ہوتی ہے، یا پورے پاکستان پر بھی ختم نبوت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ آج انہی سوالات پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں گے محترم جناب مولانا سمیع الحق صاحب، جمعیت علماء اسلام سین کے سربراہ ہیں، اور ہمارا ساتھ دیں گے سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب۔ ہمارے ساتھ ہوں گے محترم جناب لیاقت بلوچ صاحب، جنرل سیکرٹری ہیں جماعت اسلامی کے۔ ہمارے اسی طرح ہمارا ساتھ دیں گے مولانا زاہد الراشدی صاحب، اور ہمارے آخری مہمان ہوں گے علامہ خادم حسین رضوی صاحب۔ اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کو شروع کریں، وصال اردو کی طرف سے ایک خصوصی ڈاکومنٹری بنائی گئی ہے متحدہ مجلس عمل کے حوالے سے، آپ وہ دیکھیے، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ متحدہ مجلس عمل مختلف مذہبی سیاسی جماعتوں کا مشترکہ ایک سیاسی اتحاد تھا، جس کا قیام 2002 میں اس وقت وجود میں آیا جب ڈکٹیٹر پرویز مشرف کی روشن خیالی کے نام پر اسلام دشمنی اور امریکہ نوازی کے چرچے زبان زد عام تھے۔ اس اتحاد میں جمعیت علماء اسلام فے گروپ، تحریک جعفریہ پاکستان، جمعیت علماء اسلام سین گروپ، جمعیت اہل حدیث، جماعت اسلامی پاکستان اور جمعیت علماء پاکستان نورانی شامل تھے۔ چنانچہ 2002 میں پرویز مشرف کے خلاف بھرپور انداز میں MMA کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا گیا، اور یوں MMA قومی اسمبلی کی 342 نشستوں میں سے 63 نشستیں حاصل کر کے پارلیمنٹ کی تیسری بڑی جماعت ثابت ہوئی۔ قومی اسمبلی کی عام نشستوں میں سے خیبر پختونخوا میں 28، سندھ میں 5، پنجاب میں 3 اور بلوچستان میں 6، جبکہ سینٹ کی 100 میں سے 6 نشستیں بھی MMA نے حاصل کی۔ 2002 کے انتخابات میں پہلی مرتبہ ملکی سیاست میں دینی سیاسی جماعتوں کی حیرت انگیز کامیابی کے بعد قومی اسمبلی میں MMA نے اپنا اپوزیشن لیڈر، جبکہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں صوبائی حکومتیں بھی بنائیں، لیکن مذہبی سیاسی جماعتوں کی محبتیں دیر پا ثابت نہ ہو سکیں۔ چنانچہ 2005 میں کراچی کے بلدیاتی انتخابات کی وجہ سے MMA میں شامل 2 بڑی جماعتوں کے درمیان قربتیں رقابتوں میں بدلنا شروع ہو گئیں۔ نتیجتاً یہ رقابتیں 2008 میں MMA کے اتحاد کا شیرازہ بکھرنے کی صورت میں اپنی منطقی انجام کو پہنچ گئیں۔ اتحاد کے ٹوٹنے کے بعد MMA میں شامل جماعت اسلامی نے 2008 کے الیکشن کا بائیکاٹ کیا، جبکہ جمعیت علماء اسلام فے نے قومی اسمبلی میں اکثریت حاصل کرنے والی پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ بعد ازاں 2012 کے الیکشن سے پہلے بھی MMA کی بحالی کے لیے مہم شروع کی گئی، لیکن یہ مہم بھی ناکام رہی، اور جمعیت علماء اسلام فے کے علاوہ کوئی بھی مذہبی سیاسی جماعت الیکشن میں قابل قدر کامیابی حاصل نہ کر پائی۔ واضح رہے کہ اس وقت جہاں تمام سیاسی جماعتوں کی طرف سے 2018 کے انتخابات کی تیاریاں شروع کی جا رہی ہیں، تو وہاں پھر سے ایک مرتبہ MMA کی بحالی کے لیے مذہبی سیاسی جماعتیں سرگرم ہو گئی ہیں۔ چنانچہ اکتوبر 2017 میں اسلام آباد میں جمعیت علماء اسلام فے نے MMA میں شامل مذہبی جماعتوں کے سربراہان کا اجلاس بلایا، جس میں MMA کی بحالی کے لیے 6 رکنی اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی گئی، اور MMA کی بحالی کے لیے دوسرا اجلاس 9 نومبر کو جماعت اسلامی کے مرکزی ہیڈ کوارٹر منصورہ لاہور میں ہوا، جس میں 6 مذہبی جماعتیں جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام فے، جمعیت علماء پاکستان، مرکزی جمعیت اہل حدیث، جمعیت علماء اسلام سین اور اسلامی تحریک شامل ہوئیں۔ اس اجلاس میں MMA کو اصولی طور پر بحال کرنے اور مستقبل میں MMA کی ذمہ داریوں کے حوالے سے مشاورت کی گئی، جبکہ دسمبر میں MMA کی بحالی کے لیے باقاعدہ اعلان کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ MMA کی بحالی کے لیے 10 سال بعد مذہبی سیاسی جماعتوں کی طرف سے چلائی جانے والی مہم کے بعد ملکی سیاست میں نئی ہلچل مچ گئی ہے۔ ایک طرف تو MMA کی بحالی کو خوش آئند قرار دیا جا رہا ہے، تو دوسری طرف اسے مفادات اور اقتدار کی سیاست سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عوامی حلقوں کی طرف سے یہ اعتراض بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ MMA میں صرف 6 دینی سیاسی جماعتیں ہی کیوں شامل ہیں؟ دیگر دینی سیاسی جماعتیں جیسے اہل سنت والجماعت، تحریک لبیک یا رسول اللہ، ملی مسلم لیگ وغیرہ کو اس میں شامل کیوں نہیں کیا جا رہا؟ بعض اسلام پسندوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ MMA اپنے پہلے دور میں پرویز مشرف کے دین
مخالف آمرانہ فیصلوں کے خلاف خاطر خواہ کام نہ کر سکی اور لال مسجد جیسے بڑے ملکی سانحے کو رکوانے میں بھی ناکام رہی ہے، لہٰذا اب بھی ان سے توقع نہیں رکھی جا سکتی، بلکہ یہ فقط اقتدار اور مفادات کے لیے سیاسی جوڑ توڑ کیا جا رہا ہے۔ اب یہ وقت ہی بتائے گا کہ کیا ایم ایم اے پاکستان کی تمام دینی جماعتوں کا مشترکہ پلیٹ فارم بن پائے گا یا نہیں؟ کیا ایم ایم اے پاکستان کے اسلامی تشخص کی حفاظت کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکے گی یا نہیں؟ کیا ایم ایم اے کرپٹ سیاستدانوں کے خلاف اقتدار اور مفادات سے بالاتر ہو کر کام کر پائے گی یا نہیں؟ دنیائے اردو کا درخشاں ستارہ وصال اردو۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات چیت۔ آج ہم بات کر رہے ہیں متحدہ مجلس عمل کی بحالی پر کہ متحدہ مجلس عمل کو ماضی میں کیوں بنایا گیا اور اب 10 سال بعد متحدہ مجلس عمل کو کیوں بحال کیا جا رہا ہے، کیا وجہ ہے۔ یہ ایک اہم سوال ہے کہ متحدہ مجلس عمل میں صرف 6 دینی جماعتوں کو کیوں شامل کیا گیا ہے۔ کیا پاکستان میں دیگر دینی جماعتیں نہیں ہیں جو سیاست کے لیے اپنا سیاست کے میدان میں بھی ہیں؟ اور اسی طرح ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ جو موجودہ متحدہ مجلس عمل میں شامل 6 دینی جماعتیں ہیں، انہوں نے سیاست کے لیے تو ایک میدان کا انتخاب کر لیا اور اس کے لیے جوڑ توڑ کر رہی ہیں، لیکن ختم نبوت کے حوالے سے جو سازش ہوئی اس کے خلاف ان 6 دینی جماعتوں نے یا متحدہ مجلس عمل میں شامل جماعتوں نے کیوں احتجاج نہیں کیا؟ کیا یہ ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم اس سازش کے پیچھے چھپے اصل چہروں کو سامنے لائیں؟ کیا محض یہ کہہ دینا؟ پہلے کتنی افسوس کی بات ہے کہ پوری قوم کو دھوکہ دیا گیا، کہا گیا کہ ختم جو الیکشن ایکٹ ہے، نیا ترمیمی بل ہے، اس میں کوئی ختم نبوت کے حوالے سے کوئی ترمیم نہیں ہوئی، لیکن پھر بعد میں جب میڈیا کی طرف سے، ماہرین قانون کی طرف سے جب آوازیں اٹھی تو اقرار کر لیا گیا اور مان لیا گیا کہ بالکل غلطی ہوئی، بالکل ترمیم میں ختم نبوت کے حلف نامے کے اندر کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوئی، لیکن وہ بائی مسٹیک ہوا، غلطی کے ساتھ ایسا ہوا۔ لیکن پھر یہ بھی سامنے آیا، سب کچھ قوم نے دیکھا پچھلے 1.5 مہینے سے جو سلسلہ چلا ہوا ہے کہ الیکشن ایکٹ کو یا جو نیا ترمیمی بل ہے اس کو واپس لے لیا گیا ہے، حلف نامے کو ویسے کا ویسے جوں کا توں بحال کر دیا گیا ہے۔ لیکن ابھی بھی جو بہت سے ایسے جو ماہرین ہیں ان کے مطابق بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو تدریجاً بحال کیا گیا، فوراً سب کو نہیں بحال کیا گیا۔ اور سب سے بڑا جو اہم جو سوال ہے، جو اہم مسئلہ ہے جس پر پوری قوم سوال کر رہی ہے، پوری قوم باہر نکلی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ختم نبوت کے حوالے سے جو حلف نامہ تھا اس میں سازش کے تحت جو تبدیلی ہوئی اس کے پیچھے اصل لوگ کون تھے۔ اب جو میڈیا کے ذریعے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں ان میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو وزیر قانون ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ دراصل اس کے پیچھے میں نہیں تھا بلکہ کوئی اور چہرہ تھا، اگر مجھے ہٹایا گیا تو میں اس چہرے کو سامنے لے آؤں گا۔ تو اب قوم یہ پوچھتی ہے کہ آخر وہ کون لوگ ہیں، وہ چہرہ کون سا ہے؟ اور راجہ ظفر الحق صاحب خود ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، ان کا یہ کہنا تھا، ان نے پوری تفصیل بتائی کہ راجہ جو کمیٹی بنائی گئی تھی میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے، انہوں نے اس کمیٹی میں انہوں نے تحقیق بھی کی اور تحقیق کرنے کے بعد وہ سارا مسئلہ جو رپورٹ تھی وہ میاں نواز شریف صاحب کو بھیجی، لیکن اس کے باوجود اس رپورٹ کو منظر عام پر نہیں لایا گیا۔ کیا وجہ ہے کہ پورا 1 مہینہ گزر گیا، لوگ سڑکوں پر آگے، دھرنا دیا جا رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب عدالتیں بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ شہریوں کو تکلیف اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، شہریوں کو تکلیف دینا اچھا نہیں ہے، اسلام بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہریوں کو تکلیف دینے کے لیے ان لوگوں کو سڑکوں پر کس نے نکالا؟ کون لوگ تھے جنہوں نے ان کو دھرنے پر مجبور کیا اور کس مقصد کے لیے یہ آئے؟ آپ وزیر قانون کو برطرف کر دیں، اس کے بعد تحقیقات کریں، یا جو تحقیقاتی رپورٹ ہے اس کو منظر عام پر لے کر آ جائیں تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ کیا کسی کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیا اس کے پیچھے بھی کوئی گاڈ فادر تھا؟ یہ وہ سوالات ہیں جس کا جواب پوری قوم مانگنا چاہتی ہے۔ یہ صرف مسئلہ ختم نبوت کا مسئلہ صرف تحریک لبیک والوں کا نہیں ہے، بلکہ پوری قوم کا، امت مسلمہ کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ختم نبوت کے حوالے سے سٹینڈ لیں، کھڑے ہو جائیں، اور پاکستانی قوم کو سلام پیش کرنا پڑے گا، انہیں داد دینا پڑے گی کہ ختم نبوت کے حوالے سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک ادنا سا مسلمان بھی ذرہ برابر بھی کوئی چیز برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
تو سب سے پہلے تو یہ حق بنتا تھا کہ جیسے راجہ ظفر الحق صاحب نے کہا کہ سہون ایسا نہیں ہوا بلکہ عمدن یہ جو ختم نبوت کے حلف نامے میں ترمیم ہوئی ہے عمدن کی گئی ہے، تو ساری سیاسی جماعتوں کو اکٹھے ہو کر خود مولانا فضل الرحمان صاحب جو متحدہ مجلس عمل کے سب سے آگے کی جو ان کی جماعت ہے وہی بنانے والے ہیں، اور پچھلے متحدہ مجلس عمل کے دور میں 2002 میں وہ اپوزیشن لیڈر بھی رہے اور ایکشن میں سب سے آگے رہے، اور اب بھی بحالی کے لیے وہی سب سے آگے ہیں۔ انہوں نے خود کہا کہ پوری پارلیمنٹ سے اجتماعی گناہ ہوا ہے۔ بھائی جب اجتماعی گناہ ہوا ہے تو اجتماعی گناہ کرنے والوں کو سزا بھی دینی چاہیے، تاکہ مستقبل میں اس کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے، تاکہ کوئی بعد میں آ کر یہ نہ کہے، بعد میں آ کر کسی کو جرت نہ ہو کہ ختم نبوت کے حوالے سے بات کی جائے۔ اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہر روز، ہر آئے دن، ہر دوسرے تیسرے دن ختم نبوت کا مسئلہ، توہین رسالت کا قانون ہی زیر بحث کیوں آتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ملک میں دیگر جو مسائل ہیں ان پر بات کیوں نہیں ہوتی؟ اور پھر عدالتوں کے حوالے سے، عدالتی فیصلوں کے حوالے سے بھی بڑا ایک سوالیہ نشان ہے کہ عدالتیں یہ تو کہہ رہی ہیں کہ دھرنے کو ختم کر دیا جائے، ختم نبوت کے حوالے سے جو لوگوں کو تکلیف دی جا رہی ہے اس پر انتظامیہ عمل کروائے، چاہے جس بھی طریقے سے ہو، لیکن عدالتوں کو یہ نظر نہیں آتا کہ جن لوگوں نے اس کے پیچھے، جن لوگوں نے ان دھرنے والوں کو مجبور کیا، ان کے خلاف بھی کوئی ایکشن لیا جائے۔ اور کتنے ایسے قوانین ہیں، کتنے ایسے مسائل ہیں جس پر عدالتوں کا حکم نہیں مانا گیا۔ تو اس وقت جو حکومتی انتظامیہ تھی، جو حکومتی نمائندے تھے، وہ کہاں تھے؟ تو سب سے پہلے جو اصل متحدہ مجلس عمل ہے جو ابھی بحال ہونے جا رہی ہے، اب سوال یہ ہے، ساری بات یہیں گھوم کر آتی ہے کہ متحدہ مجلس عمل میں شامل یہ دینی جماعتیں، یہ جو موجودہ دینی جماعتیں ہیں، انہوں نے ختم نبوت کے مسئلے کے حوالے سے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ متحدہ مجلس عمل کو بحال کرنے کے لیے، مستقبل میں 2018 کے الیکشن میں تیاری کے لیے سیاسی جوڑ توڑ ہو رہا ہے، لیکن ختم نبوت کے حوالے سے لوگ میدان میں کیوں نہیں آئے؟ یہ بہت بڑا اہم سوال ہے، پوری قوم ان دینی سیاسی جماعتوں سے پوچھنا چاہتی ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جتنی بھی دینی سیاسی جماعتیں ہیں پارلیمنٹ میں بہت مضبوط ہیں، سیاست میں بہت مضبوط ہیں، آگے تک ان کے ہاتھ ہیں، سب چیزیں جانتی ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس حوالے سے کوئی کام نہیں کیا۔ اس میں ان کا قصور ہے یا نہیں، عوام یہ سوال پوچھنا چاہتی ہے۔ یہاں پر ہم ایک شارٹ بریک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے، واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں متحدہ مجلس عمل کی بحالی اور اس کے اغراض و مقاصد، اور ماضی میں کس لیے بنائی گئی اور اب کیوں بنائی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں ختم نبوت کے مسئلے کے حوالے سے، اور حالیہ دنوں جو اس وقت دھرنا جاری ہے اسلام آباد میں، اور اس حوالے سے جو حکومتی مذاکراتی ٹیم ہے وہ بھی وہاں پر موجود ہے، ان سے بھی مذاکرات ہوئے، اور جو دھرنے والے ہیں ان کا بھی مطالبات ہیں، وہ مطالبات بالکل اپنی جگہ بجا ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم چونکہ دینی جماعتیں ہیں ساری، تو ہم چونکہ اس سے پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ ساری کی ساری دینی جماعتیں وہ ایک پلیٹ فارم پر کیوں جمع نہیں ہوتی؟ سیاسی مفادات کے لیے جماعتیں الگ الگ ہو جاتی ہیں، اور اسی طرح جو مسائل اٹھتے ہیں ختم نبوت کے مسئلے کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے تحریک لبیک کا ایک گروپ آ کر احتجاج کر کے دھرنا دے کے اسلام آباد میں مذاکرات کر کے واپس چلا گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے دوسرا گروپ آیا، اور اسی طرح جماعت اسلامی کی طرف سے، جمعیت علماء اسلام کی طرف سے، اور مختلف جماعتوں کی طرف سے الگ الگ طریقوں سے، الگ الگ پلیٹ فارم سے احتجاجی مظاہرے ہوئے اور مطالبات ہوئے، سب کچھ ہوا۔ لیکن یہاں پر بنیادی بات ہے کہ ساری کی ساری دینی جماعتیں، مسئلہ ایک ہے، ختم نبوت کا مسئلہ سب کا مشترکہ ذمہ داری ہے، سب کا مشترکہ فریضہ ہے، تو اس کے لیے ساری کی ساری سیاسی جماعتیں متحد کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ تو یہ ایک اہم سوال ہے۔ تو اور ہمارے پروگرام میں جو آپ ہمارے ناظرین ہیں وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں، وہ ہمارا اسکرین پر ہمارا نمبر شو ہو رہا ہوگا، اس حوالے سے بھی اس کے ذریعے بھی شامل ہو سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمیں فیس بک پر فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں۔ تو ہمارے جو مہمان ہیں مولانا سمیع الحق صاحب، ان سے ہم نے رابطے کی کوشش کی اور ان سے ہم نے وقت لیا ہوا تھا، لیکن ابھی ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا کسی وجوہات کی وجہ سے۔ اور اسی طرح ہمارے دوسرے مہمانوں میں لیاقت بلوچ صاحب بھی شامل تھے، ان سے بھی رابطے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان سے بھی رابطہ نہیں ہو پا رہا، اور بقیہ جو ہمارے مہمان ہیں انشاءاللہ وہ ان سے ابھی بات ہوگی، تھوڑی دیر کے بعد ہمیں جوائن کریں گے حافظ حمداللہ صاحب جو سینیٹر ہیں اور جمعیت علماء اسلام کے رکن بھی ہیں اور اہم مرکزی رہنما ہیں، اور ختم نبوت کے حوالے سے جو حالیہ دنوں ترمیم ہوئی اس میں بھی ان کی کاوش رہی، اور اس حوالے سے بھی انہوں نے جو سب سے پہلے تھا سینٹ کے اندر بھی آواز اٹھائی، اور راجہ ظفر الحق صاحب نے خود اس کا اقرار بھی کیا، اور حکومتی نمائندوں کی طرف سے بھی انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا۔
تو یہاں پر جو سب سے بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ساری کی ساری دینی سیاسی جماعتیں کیسے متحد ہوں، ان کو متحد کیسے کیا جائے۔ تو جو کارکنان ہیں ان جماعتوں کے، ان میں فیس بک پر، سوشل میڈیا پر لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، بحث و مباحثے ہو رہے ہیں، شیعہ سنی کے حوالے سے الگ الگ تقسیمات ہو رہی ہیں، مختلف لوگ مختلف انداز سے باتیں بنا رہے ہیں۔ کوئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ دیکھیں پاکستان کے اندر مختلف مکاتب فکر ہیں جن کا اقرار کرنا ضروری ہے، اور جن کو ہر مکتب فکر کو اپنی آزادی کے تحت جو اپنی عبادات ہیں، جو اپنے شاعر ہیں، ان کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شیعہ کے اعتبار سے جو عوامی رد عمل آتا ہے، جو مختلف جماعتوں کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ وہ اہل بیت اور صحابہ کرام، اہل بیت کی محبت کی وجہ سے یا اپنی جہالت کی وجہ سے، جو مرضی اس کو آپ کہہ لیں، کہ وہ دیگر صحابہ کرام کے بارے میں کچھ نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں اور صحابہ کرام کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جو انتہائی نامناسب ہیں، اور اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے اور اس پر پوری قوم جانتی ہے کیا مسئلہ ہے کیا نہیں ہے۔ لیکن مختلف مکاتب فکر کو، چاہے وہ دیوبندی مکتبہ فکر ہو، اہل حدیث مکتبہ فکر ہو، یا بریلوی مکتبہ فکر ہو، یا شیعہ مکتبہ فکر ہو، سب کو متحد ہو کر ایک ایسا پلیٹ فارم ہے ہمارے پاس کہ ہمیں پاکستان کی حفاظت کے لیے کام کرنا ہے۔ یہاں پر اپنے الگ الگ فرقہ واریت میں پڑھ کر لڑنا نہیں ہے۔ اور سب سے بڑا جو بنیادی مسئلہ ہے سب کا، وہ نفاذ اسلام کا ہے۔ نفاذ اسلام کے لیے سارے مکاتب فکر ایک ہیں اور چاہتے ہیں کہ نظام مصطفیٰ رائج ہو، لیکن اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتا۔ اور اب جو متحدہ مجلس عمل بنائی جا رہی ہے، اس میں بھی یہی اختلاف سامنے آ رہا ہے لوگوں کے جو لوگ اظہار خیال کر رہے ہیں فیس بک پر بھی، کہ اس میں صرف 6 دینی جماعتیں ہی شامل کیوں ہیں، جو اہل سنت کی جماعت ہے انہیں کیوں نہیں شامل کیا گیا۔ تو جب ان کے کارکنان سے بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس میں شیعہ نمائندگی ہے تو اس لیے اہل تشیع کے ساتھ وہ لوگ بیٹھنا نہیں چاہتے۔ تو یہ الگ ان کا ایک جواز ہے اور کسی حوالے سے ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو سیاسی پاکستان کے اندر جو سیاسی صورتحال ہے اس میں کئی دشمن آپس میں بعد میں دوست بن گئے، اور ایسی واقعات بھی قوم کے سامنے آئے کہ ایک دور میں یا ایک ہی وقت میں آج وہ دشمن ہیں، کل وہ دوست بھی بن گئے۔ اس کی تازہ مثال جو ہے وہ ایم کیو ایم کی لی جا سکتی ہے کہ ایک دن پریس کانفرنس کی انہوں نے، اگلے دن وہ دونوں انہوں نے آپس میں گلے مل لیے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہو گئے۔ لیکن یہاں پر جو سوشل میڈیا کے جو ہمارے سوشل میڈیا استعمال کرنے والے لوگ ہیں، ان کو یہ باتیں سمجھنا ہوں گی کہ کچھ چیزوں کے اوپر ان کا آپس میں اتحاد ہوتا ہے، ان چیزوں کی وجہ سے اپنے ایک پورے نظریات کو الگ نہیں کرنا چاہیے۔ اور کتنے افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک ہی مکتبہ فکر کے لوگ اپنے ہی مکتبہ فکر کے لوگوں کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں کہ جی اس میں چونکہ دوسرے لوگوں کو جو ان کے نظریات کے مخالف ہیں ان کو نمائندگی دی جا رہی ہے، اس لیے ہم اس میں شامل نہیں ہوتے۔ اور افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ متحدہ مجلس عمل میں شامل جماعت اسلامی کا کردار، جماعت اسلامی جو پچھلی متحدہ مجلس عمل بنی اس میں ان دونوں کے آپس میں اختلافات ہوئے اور 2008 میں یہ الگ ہو گئے، اور 2008 کے الیکشن میں انہوں نے بائیکاٹ کیا، الیکشن نہیں لڑا۔ اور پھر مولانا سمیع الحق صاحب کی قیادت میں جو ایک پلیٹ فارم بنا تھا 2013 کے الیکشن میں، اس نے بھی کوئی خاطر خواہ کارکردگی نہیں دکھائی۔ اور جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ 2 نئی سیاسی جماعتیں ہیں، تحریک لبیک یا رسول اللہ اور ملی مسلم لیگ، انہوں نے جو حالیہ دنوں ضمنی الیکشن ہوئے اس میں شرکت کی اور اس شرکت میں انہوں نے اچھی کارکردگی دکھائی۔ تو اب سوال یہ بنتا ہے کہ ان دینی سیاسی جماعتوں کو متحدہ مجلس عمل میں شامل کیوں نہیں کیا جا رہا۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب نے، جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما ہیں۔ السلام علیکم حافظ حمداللہ صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ حافظ صاحب آج ہم بات کر رہے ہیں متحدہ مجلس عمل کی بحالی کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، اور مستقبل میں متحدہ مجلس عمل کیا کارکردگی دکھائے گی۔ حافظ صاحب آپ آواز سن پا رہے ہیں؟ جی حافظ صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ متحدہ مجلس عمل کو 10 سال بعد کیوں بحال کیا جا رہا ہے، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متحدہ مجلس عمل جیسے کہ پہلے 2002 میں جی متحدہ مجلس عمل وجود میں آئی، وہاں عوامل کیا تھی، اسباب کیا تھے، آج بھی وہی عوامل، وہی وجوہات اور وہی اسباب ہیں۔ جی لہذا یہ سوال کرنا کہ متحدہ مجلس عمل کیوں بنائی جا رہی ہے، میرے خیال میں اس سوال کا سوال ہی بھیجا ہے۔ جی کیونکہ یہ جتنی بھی جماعتیں ہیں یہ سارے مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں، دینی جماعتیں ہیں۔ جی اصولی تقاضا
اگر ان تمام جماعتوں کا دستور اور منشور اور سیاسی حکمت عملی کا ماخذ قرآن و سنت ہے تو پھر قرآن اور سنت کا تقاضا یہ ہے کہ دینی سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر ہوں تاکہ ان کی سیاسی قوت ان کی دینی قوت تقسیم نہ ہو، کیونکہ تقسیم ہونے کی صورت میں نقصان دینی جماعتوں کا ہوگا، لا محالہ اس نتیجے میں نقصان اس کاز کا ہوگا، اس مقصد اور اس ہدف کا ہوگا، اس پروگرام کا ہوگا جس پروگرام اور جس ہدف اور جس مقصد کی رسائی کے لیے یہ تمام دینی سیاسی جماعتیں تسلسل کے ساتھ ابتدا سے لے کر آج تک جدوجہد کر رہی ہے۔ جی تو اس لیے تقسیم نقصان دہ ہے جماعتوں کے لیے بھی، اور پھر ملکی سیاست میں جب تقسیم ہو اس کا کردار انفرادی طور پر وہ نہیں رہے گا دینی سیاسی جماعتوں کا، جو ایک متحدہ پلیٹ فارم سے اتحاد کی صورت میں جو کردار ہوگا یہ میرے خیال میں اس سے زیادہ بہتر ہوگا، جیسے کہ 2002 کے متحدہ مجلس عمل کی صورت میں جو نتیجہ سامنے آیا۔ اچھا حافظ صاحب، یہ صرف متحدہ مجلس عمل میں 6 دینی جماعتیں ہی کیوں شامل ہیں؟ آپ نے کہا کہ تقسیم سے نقصان ہوتا ہے، تو بقیہ دینی سیاسی جماعتوں کو کیوں شامل نہیں کیا جا رہا؟ اصولی طور پر جمعیت علماء اسلام کی ہمیشہ کوشش یہ رہی ہے روز اول سے کہ تمام دینی سیاسی جماعتیں یہ ایک پلیٹ فارم پر ہوں۔ 2008 کے الیکشن سے پہلے یہ متحدہ مجلس عمل بدقسمتی سے ٹوٹ گئی، انتشار کا شکار ہوا، اگرچہ 5 جماعتیں ایک طرف اور جماعت اسلامی دوسری طرف، لیکن یہ ہم کس کی غلطی تھی، کیا وجوہات تھے، وقت اس کا نہیں ہے کہ ہم اس تفصیل میں جائیں گے۔ جی لیکن آپ کا جو سوال ہے کہ بقیہ دینی جماعتیں، جی وہ اس لیے تمام جماعتوں کا فیصلہ یہ تھا کہ پہلے وہ جماعتیں ابتدائی مرحلے میں جو متحدہ مجلس عمل کی پلیٹ فارم سے ماضی میں شریک رہے، پہلے تو وہ متحد ہو جائے، جی ایک پلیٹ فارم پر بیٹھ کے اصولی فیصلہ کرے کہ ہم نے متحدہ مجلس عمل بنانا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم نے دیگر دینی سیاسی جماعتوں مذہبی جماعتوں کی خواہش اگر ان کی تھی کہ ہم اس اتحاد میں شریک ہونا چاہتے ہیں، یا اس اتحاد کے بعد یہ ضروری سمجھا کہ بقایا جو دینی جماعتیں ہیں اس کو بھی اس اتحاد میں شامل ہونا چاہیے، تو اس کے لیے پھر یا تو انہی پلیٹ فارم سے اسی پلیٹ فارم سے ان جماعتوں سے رابطہ کرنا ضروری ہے، یا دینی جماعتوں کی خواہش تھی تو وہ رابطہ کریں گے، تو وہ اگلا مرحلہ تھا۔ پہلے ابتدائی مرحلے میں فیصلہ یہ تھا کہ یہ جو متحدہ مجلس عمل میں شریک جماعتیں پہلے یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے متحدہ مجلس عمل کو بحال کرنا ہے اور فعال کرنا ہے، اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہوگا۔ جی حافظ صاحب، آپ نے ابھی جو اجلاسات ہوئے ہیں متحدہ مجلس عمل کے 2 اجلاس جو بڑے ہوئے ہیں، تو ان میں یہ اصولی فیصلہ تو ہو گیا ہوگا کہ متحدہ مجلس عمل میں جو سابقہ جماعتیں تھیں وہ اب متفق ہو گئی ہیں کہ متحدہ مجلس عمل کو بحال کیا جائے، تو پھر کس طرح تحریک لبیک یا رسول اللہ والے ہیں، یا اسی طرح ملی مسلم لیگ والے ہیں، یہ دیگر سیاسی جماعتیں اہل سنت والجماعت ہے، ان سب کو آپ پھر کیسے متحدہ مجلس عمل میں دعوت دیں گے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ میں یہ نام نہیں دیتا ہوں کہ دینی جماعتیں کس نام کا ہو، جی وہ اپنی جگہ پر میں نے آپ کو کہا کہ پہلے تو متحدہ مجلس عمل میں شریک جماعتیں مختلف وجوہات کی بنیاد پر اس اتحاد کو جو ماضی میں تھا بحال اور فعال کرنے میں وہ تیار نہیں تھے، جی تو جب بمشکل کافی سالوں کے بعد یہ اصولی فیصلہ ہوا کہ ہم نے متحدہ مجلس عمل کو بحال کرنا ہے، جی یہ تو یہ ہو، اب رسمی اعلان تو ابھی تک نہیں ہوا ہے، یہ جی تو اندر میں اصولی فیصلہ یہی ہوا ہے، ابھی باقاعدہ رسمی اعلان میدان میں اترنا وہ ابھی تک نہیں ہوا ہے۔
جب وہ ہوگا اس کے بعد بقیہ دینی سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں کہ وہ اس اتحاد میں شریک ہو یا نہیں چاہتی، جی وہ اگلا مرحلہ ہوگا۔ جی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں یہ جو رسمی اعلان ہے یہ ہو جائے گا، اور متحدہ مجلس عمل کا جو ماضی کا جو کردار تھا، اور ماضی میں جیسے انہوں نے الیکشن میں اعلیٰ کارکردگی دکھائی اور اکثریت سے کامیاب بھی ہوئی، تیسری بڑی جماعت بنی الیکشن میں، تو کیا متحدہ مجلس عمل ماضی کی طرح اب پھر مستقبل میں ایسی کارکردگی دکھا پائے گی؟ دیکھیے، اگر پاکستان میں انتخابات صاف اور شفاف انتخابات ہوگی، جی کنٹرول الیکشن نہ ہو، پہلے سے منصوبہ ساز الیکشن نہ ہو، ون مین ون ووٹ کی بنیاد پر الیکشن ہو، تو مجھے یقین ہے کہ جو بھی بڑی جماعتیں یہاں پاکستان میں ہیں، جنہوں نے اس ملک پر حکمرانی کی ہے 3 دہائیوں سے 4 دہائیوں سے، عوام مایوس ہے ان جماعتوں سے، اور جو نئے پاکستان کی بات کرتے ہیں جی ان کا بھی ایک صوبے میں حکومت ہے، وہاں بھی ان کا اتنا مؤثر رول اور کردار نہیں رہا ہے کہ جمہوریت اور حکومت کی ثمرات عام آدمی تک پہنچتے ہو۔ لہذا متحدہ مجلس عمل اگر بحال ہو جائے اور مؤثر انداز میں فعال ہو اور کردار ادا کرے، اور الیکشن صاف اور شفاف ہو، ہر آدمی کو آزاد ہو ووٹ استعمال کرنے کا، کوئی رکاوٹ، کوئی مشکل نہ ہو، تو پھر ایک مؤثر قوت کے طور پر متحدہ مجلس عمل 2018 کے الیکشن میں ابھرے گی۔ حافظ صاحب، ایک اور سوال، اہم سوال یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت ایک بڑا ان کے نمائندے ہیں، ان کے کارکنان ہیں، ان کا ایک الگ سے وہ ہے، پاکستان کے اندر بہت زیادہ تعداد ہے ان کی، وہ متحدہ مجلس عمل میں ماضی میں اس لیے شامل نہیں ہوئے کہ اہل تشیع اس پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور اب بھی وہ اس میں شامل نہیں ہونا چاہ رہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ ایک ہی مکتب فکر کے لوگ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں؟ دیکھیے، میرے خیال میں ان کا اپنا نقطہ نظر ہے اہل سنت والجماعت کا۔ پہلے بھی متحدہ مجلس عمل میں اہل سنت والجماعت 6 جماعتوں میں اہل سنت والجماعت نہیں تھی، تو جب ماضی میں نے پہلے آپ کو کہا کہ ان جماعتوں کا اتحاد کو متحدہ مجلس عمل کہتے ہیں، جو 2002 کے الیکشن میں جس پلیٹ فارم سے MNA کے نام سے الیکشن کے میدان میں آئے اور ان کو ایک مؤثر اور مضبوط اکثریت کی بنیاد پر ایک نتیجہ ملا، تو وہ یہ 6 جماعتیں تھی جو آج بیٹھی ہیں۔ اب بھی سوال یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت پہلے ان جماعت 6 میں سے تھی یا نہیں تھی۔ جی اب آگے اہل سنت والجماعت خواہش رکھتی ہے کہ میں اس اتحاد کا حصہ بنوں، تو پھر یہ فیصلہ یہ 6 جماعتیں بیٹھ کے کرے گی کہ یہ جماعت حصہ بننا چاہتی ہے، ان کی یہ تحفظات ہے، یہ کیسا، یہ ممکن ہو سکے گا، نہیں ممکن ہو سکے گا۔ میں نے آپ کو کہا یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ بنیادی اور ابتدائی مرحلے میں وہ 6 جماعتیں جس سے متحدہ مجلس عمل عبارت ہے، پہلے اس کا فیصلہ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ کون سی جماعتیں شامل ہونا چاہتی ہے، ان کی کیا نکات ہے، تحفظات ہے، خدشات ہے، وہ پھر بات کی بات ہے۔ جی حافظ صاحب، لیکن جو اہل سنت والجماعت ایک جماعت ہے، تو آپ نے ماضی کو بھی دیکھا اور اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس میں جو اختلاف ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ چونکہ آپ کے ساتھ اہل تشیع بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے ہم نہیں آتے، یا پھر اہل تشیع کو اختلاف ہے کہ اہل سنت اگر آئیں گے تو ہم نکل جائیں گے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ بات ابھی تک میرے میری جہاں تک علم ہے، میری جو معلومات ہے، جی یہ بات ابھی نہیں آئی ہے کہ اہل تشیع کہتے ہیں کہ اہل سنت نہیں ہے تو اگر وہ آیا تو پھر ہم نہیں بیٹھیں گے، وہ کہتے ہیں اہل تشیع بیٹھے ہیں پھر ہم۔ تو اگر ماضی میں دیکھیں، ختم نبوت کے توہین رسالت کے قانون کے حوالے سے زرداری اور پیپلز پارٹی کی حکومت میں ایک دفعہ یہ سلسلہ شروع ہوا، جیسے کہ ابھی ختم نبوت کے قانون پہ حملہ ہوا، ڈاکہ ڈالا گیا، جی اس وقت تو ایک ہی تحریک میں، ایک ہی سٹیج پر مولانا فضل الرحمان بھی کھڑا تھا،
مولانا محمد احمد لیگانی بھی کر رہا تھا، اور تاریخ ختم نبوت میں اسی پلیٹ فارم پر اسی اسٹیج پر شیعہ بھی کھڑا تھا. میں آپ کو ایسے درجن مثال دے سکتا ہوں، لیکن سوال یہ نہیں ہے. بنیادی سوال یہ ہے کہ متحدہ مجلس عمل بحال اور فعال ہو یا نہ، لیکن یہ کون فیصلہ کرے گا؟ یہ وہ جماعت یہ فیصلہ کرے گی. میں بار بار دہراتا ہوں، جو متحدہ مجلس عمل کی ماضی میں حصہ رہی ہے، جب یہ بحال ہو جائے، فعال ہو جائے، آگے اگلا مرحلہ ہوگا جس مرحلے سے آپ کی سوال کا تعلق ہے. اچھا حافظ صاحب، آپ نے ابھی بات کی ختم نبوت کے حوالے سے، جو تازہ حملہ ہوا اور جو حالیہ دنوں بحث چھڑی ہوئی، دھرنا بھی جاری ہے، مختلف دھرنے بھی ہوئے، اور اس میں آپ کا بھی ایک اہم کردار رہا، اور آپ نے سینٹ میں تنہا اس معاملے کو اٹھایا، اور اس حوالے سے آپ کو پوری قوم داد بھی دے رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ متحدہ مجلس عمل میں جو ماضی کی 6 جماعتیں تھیں جو اب شامل ہونے جا رہی ہیں، یہ ساری جماعتیں جو حالیہ 1-2 مہینوں کے اندر ان کی جوڑ توڑ ہے سیاسی، وہ تو جاری ہے، لیکن سیاست کے حوالے سے دونوں متحد ہو رہی ہیں ساری جماعتیں، لیکن ختم نبوت کے حوالے سے جو حالیہ دنوں حملہ ہوا، اس حوالے سے ان 6 جماعتوں کی طرف سے کوئی ایسا لاہے عمل نہیں آیا، کوئی ایسا پرزور مطالبہ نہیں ہوا جس میں اصل کارندوں کو، اصل چہروں کو، اصل سازش کرنے والوں کو بے نقاب کیا جائے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، بات یہ ہے، آپ نے میرے کردار کی تعریف کی، جی بہت شکریہ آپ کی کہ پوری قوم میرے کردار کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. جی لیکن آپ کی وصال اردو نے میری کردار کا ذکر، آپ کو میں نے سنا ہے آپ کی وہ ڈاکومنٹری جس میں میرا ذکر کہیں بھی نہیں ملتا ہے اور شیخ رشید کا بھی ملتا ہے. ابھی اس کو میں کیا کہوں؟ آپ کی اس کردار کو یک طرفہ کہوں، کیا کہوں اس کو؟ اور سب سے پہلے آواز میں نے اٹھائی سینٹ میں، لیکن آپ نے جو ڈاکومنٹری جاری کی اس میں میرا ذکر کہیں بھی نہیں ہے. حافظ صاحب، اس پر معذرت خواہ ہیں، کسی نے نہیں کیا تو ہم اس پر معذرت خواہ ہیں. میں اپنے پروگرام، لائیو پروگرام میں آپ کو کہتا ہوں، دوبارہ سے اپریشیٹ کر رہا ہوں. معذرت نہیں، معذرت کو انسان کیا کرے؟ گلے میں ڈال دے یا یہ سر کا تاج ہے انسان سر پر رکھ لے؟ یہ کیا ہے؟ جی تو انسان کو تپڑ مارے جی جی اور پھر کہتے ہیں کہ معذرت کے ساتھ. چلے حافظ صاحب، آپ کیا کہیں گے کہ دینی سیاسی جماعتیں جو دوسری ہیں وہ سیاست پر تو متحد ہو رہی ہیں، لیکن ختم نبوت کے حوالے سے متحد کیوں نہیں ہو رہی؟ ختم نبوت متحد ہے. ختم پارلیمنٹ میں ابھی بھی جو کردار ادا کیا ہے پارلیمنٹ میں، 22 ستمبر کو میں نے آواز اٹھایا. جی اس کے نتیجے میں 4 اکتوبر کو ہم نے، 3 اکتوبر کو اور 4 کو حرکت میں آئے ہم، جی اور 5 اکتوبر کو حکومت نے فیصلہ واپس لے لیا. اس کا جو آدھا حصہ باقی تھا وہ گزشتہ 16 تاریخ کو وہ بھی ہوا، سینٹ سے بھی اور قومی اسمبلی سے بھی. تو یہ کردار ہے ان جماعتوں کا جو جس کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں کہ سیاسی معاملات پر تو متحد ہیں، لیکن ختم نبوت کے معاملے پر وہ متحد نہیں ہے. میرے خیال میں یہ سوال ٹھیک نہیں ہے. حافظ صاحب، ختم نبوت کے معاملے پر تمام قوم متحد ہے. تمام مسالک، تمام فرقوں، سیاست، زبان، جی رنگ، صوبے، علاقائیت سے بڑھ کر ختم نبوت کے عقیدے پر کوئی کسی قسم کی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اچھا حافظ صاحب، آخری مسئلہ ہے. حافظ صاحب آخری سوال ہے میں آپ سے، چونکہ متحدہ مجلس عمل میں بحال ہو رہی ہے اور اس میں جو اہم رول ہے وہ جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی کا ہے، تو جمعیت علماء اسلام کا نظریہ تو یہ ہے کہ جماعت اسلامی یہودی ایجنٹوں کے ساتھ خیبر پختونخوا کی حکومت میں شامل ہے، تو اب پھر کیسے جو یہودی ایجنٹوں کی دوست یا حلیف ہے اس کے ساتھ جمعیت علماء اسلام کیسے اتحاد کر رہی ہے اور کیسے مستقبل کی سیاسی پلاننگ کر رہی ہے؟ دیکھیں، یہ جو باتیں ہیں، فرض کرے اس قسم کے تحفظات یا خدشات جمعیت علماء اسلام کی ہو، اسی قسم کی نوعیت کی خدشات جماعت اسلامی کی بھی ہو ہمارے حوالے سے، کہ آپ نواز شریف کے ساتھ اتحادی ہے اور نواز شریف پاناما لیکس کے نتیجے میں نااہل ہو چکا ہے، ایک کرپٹ آدمی ہے. ہم پر یہ اعتراض ہے. میرے خیال میں ایک ایسے مقصد کے لیے جو مقصد متحدہ دینی سیاسی جماعتوں کی پلیٹ فارم کی صورت میں ہو، جی اور جس میں 2018 کے الیکشن
وہاں ہدف اور مقصد ہو اور اسلامی تہذیب اور اسلامی دفاعت آئین میں اور مغربی تہذیب کا مقابلہ اور سیکولر اور بے دین قوتوں کا راستہ روکنا جو وہ اکثریت کی بلبوتے پہ انتہا پسندی مسلط کرنا چاہتے ہیں اپنے مائنڈ سیٹ اور ذہنیت کو قوم پر 21 کروڑ عوام پر پارلیمنٹ کے اندر اکثریت کے نام پر، یہ اہم مقاصد ہے۔ ان اہم مقاصد کو سامنے رکھ کر یہ جو چھوٹی موٹی خدشات ہیں ہمارے بارے میں ان کے یا ہمارے ان کے بارے میں، اس کا ازالہ ممکن ہے۔ جی حافظ صاحب بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ تھے ہمارے ساتھ حافظ حمداللہ صاحب۔ حافظ حمداللہ صاحب نے بہت اچھی باتیں کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی پہلا مرحلہ جاری ہے متحدہ مجلس عمل کی بحالی کا، اور اس میں فی الوقت جو وہی جماعتیں شامل ہیں جو ماضی میں رہیں، ابھی وہ آپس میں اتحاد کر رہی ہیں، مشاورت کر رہی ہیں کہ ماضی کی جو متحدہ مجلس عمل تھی اس کو کس طرح سے فعال کیا جائے، اور ابھی اس پر اصولی طور پر عملی طور پر اس کا جو اعلان ہے وہ فی الوقت نہیں کیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ جو دیگر دینی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے گا۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے، اس میں دو باتیں انہوں نے کہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو دیگر دینی سیاسی جماعتیں ہیں ان سے پوچھا جائے گا، ان کی رائے لی جائے گی، ان کے جو اپنی خواہشات ہیں ان کو دیکھا جائے گا کہ اگر وہ خود سے شامل ہونا چاہتی ہیں تو وہ ضرور متحدہ مجلس عمل میں شامل ہو سکتی ہیں، اور متحدہ والے انہیں شامل کرنے کے لیے ویلکم کریں گے۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے مولانا حافظ احمد لدھیانوی صاحب نے۔ السلام علیکم حافظ صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ جی مولانا صاحب، آپ اہل سنت والجماعت کے سربراہ ہیں اور اب بھی ہیں، اور آپ کی پوری ایک جماعت ہے۔ متحدہ مجلس عمل کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں، تو متحدہ مجلس عمل ماضی میں بنی اور اب بھی دوبارہ 10 سال بعد فعال ہو رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ متحدہ مجلس عمل میں ماضی میں اہل سنت والجماعت کیوں شامل نہیں ہوئی، اور اب جو بننے جا رہی ہے کیا اس میں شامل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے سوال ایسا کر دیا ہے، جی ایک متحدہ مجلس عمل بنی اور ختم ہو گئی۔ بالکل، اس وقت بھی آپ نے سوال نہیں کیا جب بنی، جب ختم ہو گئی پھر بھی آپ نے سوال نہیں کیا۔ درمیان میں 5 سال گزر گئے، نہ انہوں نے کبھی سوال کیا نہ آپ کو ضرورت محسوس ہوئی۔ جی اب جو متحدہ مجلس عمل میڈیا پر میں دیکھ رہا ہوں، اس کے غالباً 2 اجلاس ہوئے ہیں۔ دونوں اجلاسوں میں بڑی جماعت جمعیت علماء اسلام ہے، اور ان کے ساتھ ہی جمعیت علماء اسلام سین مولانا سمیع الحق کی، تیسرے نمبر پر جماعت اسلامی، چوتھے نمبر پر مولانا اویس نورانی، اور غالباً پروفیسر ساجد میر ہیں جی اور ساجد نقوی۔ یہ ان میں 2 جو بڑی جماعتیں ہیں جنہیں سیاسی جماعت کہا جا سکتا ہے، جمعیت علماء اسلام تھے اور تحریک انصاف۔ ان دونوں جماعتوں کو دیکھیں، جمعیت علماء اسلام کا گزشتہ 4 سال بلکہ 5 سالہ دور جو ہے یہ مسلم لیگ کے اتحادی ہے، اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب وہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے، سراج الحق صاحب پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں۔ بالکل، اب آپ یہ دیکھیں، ایک گورنمنٹ پارٹی کا اتحادی ہے، ایک اپوزیشن پارٹی کا اتحادی ہے۔ ایک گورنمنٹ کو گرانے پہ لگا ہوا ہے، دوسرا گورنمنٹ کو بچانے پہ لگا ہوا ہے۔ جی ابھی تک ان دونوں نے دونوں حکومتوں والی پارٹیوں کو چھوڑا نہیں ہے۔ یہ دونوں آپس میں کیسے متحد ہو سکتے ہیں؟ جی یہ میرا سوال ہے۔ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ صاحب۔ دونوں اجلاسوں میں مولانا سمیع الحق صاحب کی نمائندگی ہوئی، اسلام آباد کے اجلاس میں مولانا خود تھے، اور لاہور والے اجلاس میں ان کی نمائندگی تھی۔ لاہور والے اجلاس کے ہونے کے بعد حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب اگلے دن وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف صاحب کے پاس تھے، اور
قائد جمعیت مولانا سمیع الحق صاحب کے پاس خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ان کے پاس موجود تھے۔ اس سے اندازہ لگائیں ایم اے کا اجلاس ہو گیا، اگلا ہی دن آیا جی ایک قائد گورنمنٹ پارٹی کے پاس، دوسرے قائد کے پاس اس جماعت کا وزیر اعلیٰ جو وفاقی حکومت کے خاتمے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ جی تو میں سمجھتا ہوں ابھی تک پہلے تو متحدہ مجلس عمل بحال ہے، کہوں بحال پتہ نہیں یہ بحال لفظ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، مجھے نہیں سمجھ، چونکہ درمیان میں 5 سال کا عرصہ ایسا گزرا مجلس عمل نہیں تھی، جی مولانا سمیع الحق اس کے قریب نہیں تھے، جماعت اسلامی اس کے قریب نہیں تھی، ایک دوسرے کے اوپر الزامات کی اعتراضات کی بچار ہوتی رہی، یہ سلسلہ چلا۔ جی ابھی اور اس کے علاوہ جو جماعتیں ہیں سیاسی عنوان پر میں تو انہیں ٹانگے کی سواریوں والی جماعتیں سمجھتا ہوں۔ جی حافظ صاحب، لیکن مولانا صاحب آپ کو ماضی میں شامل نہیں کیا گیا، بالکل آپ کے کچھ خدشات ہوں گے، تحفظات ہوں گے، لیکن اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر بحال ہو بھی جاتی ہے متحدہ مجلس عمل تو کیا آپ کی جماعت اس میں شامل ہوگی؟ میرے خیال میں پہلے بھی انہوں نے ہمیں دعوت نہیں دی تھی، اس دفعہ بھی دعوت نہیں دی، ابھی بھی حافظ صاحب کہہ رہے ہیں وہی پرانی 6 جماعتوں کو پہلے ہم متحد کر رہے ہیں، وہ جب ہو جائے گی تو اگلا سوال آپ کریں گے، پھر جواب میں دوں گا جب یہ متحد ہو جائیں گے۔ جی مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اگر مستقبل میں بن بھی جائے تو مستقبل میں کیا یہ ماضی کی طرح اپنا رول پلے کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے؟ مجھے پہلے بھی کوئی رول تو ادا نہیں کر سکے تھے، ابھی کیا ادا کرنا ہے؟ جی مولانا صاحب ادا کیا ہوا ہوتا 2008 سے 13 تک تو 13 کے الیکشن میں تو انہیں بہت بھرپور انداز میں آگے آنا چاہیے تھا۔ جی تو مستقبل میں آپ کی جماعت کی طرف سے کیا پلاننگ ہے؟ تو کس کے ساتھ شامل ہونا چاہیں گے؟ دوبارہ سے سیڑھی کے نشان پر لڑیں گے؟ اس وقت پاکستان میں بڑا اہمیت والا عنوان جو ہے وہ ختم نبوت والا ہے۔ جی اگرچہ پارلیمنٹ کا اور سینٹ کا فیصلہ آ چکا ہے، عدالت کا فیصلہ بھی آ چکا ہے، یہ خوشی ہے اور میں اس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ سمجھتا ہوں، بالکل کہ ان کے معجزے کی وجہ سے ابھی نہ کوئی بڑی تحریک چلی، نہ سڑکوں پہ آئے، نہ قربانی ہوئی، گورنمنٹ نے گھٹنے ٹیک دیے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس انداز میں سابقہ دور میں کسی وقت بھی ناموس رسالت کا عنوان یا ختم نبوت کا عنوان جب کبھی بھی زیر بحث آیا، کسی نے اس نام کے اوپر نقب لگانے کی کوشش کی تو ملک کی تمام مذہبی دینی جماعتیں اکٹھی ہوا کرتی تھیں، اے پی سی ہوا کرتی تھی اور بڑا جوش و خروش ہوا کرتا تھا۔ میں تو افسوس ہی کر سکتا ہوں کہ اس دفعہ نقب لگانے والوں نے بڑی جرت کے ساتھ لگائی اور اس کے اوپر جیسے ہمیں متحد کر کے آنا چاہیے تھا، افسوس ہے کہ ایسا نہیں ہو سکا۔ اچھا آخری سوال مولانا صاحب آپ سے کہ آپ کے جماعت کے حوالے سے مختلف باتیں آ رہی ہیں کہ جماعت کے جو عہدے ہیں وہ سارے تحلیل ہو گئے ہیں اور آپ بھی کنوینر بن گئے ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ جماعت اہل سنت کے اندر کوئی اختلافات ہیں آپس میں یا کیا صورتحال ہے؟ کوئی نہیں، ہماری جماعت الحمدللہ ٹھیک ہے، پہلے بھی ہم جماعت کے عہدوں کو تحلیل کرتے رہتے ہیں، یہ 3 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، اس سے پہلے ہمارا انتخاب ہوا تھا، ابھی وہ عرصہ پورا ہوا تو میں نے جماعت کے تمام ذمہ داروں کو اعتماد میں لے کر کے تحلیل کر دی ہے باڈییں، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پہلے میں اپنی مرکز کی معاون بناؤں گا، پھر صوبوں کے بناؤں گا، پھر انشاءاللہ اسی انداز میں آگے اپنا نظام چلاتے رہیں گے اور انشاءاللہ یہ چلتا ہی رہے گا۔ جی مولانا صاحب آپ سے افسوس کرنا ہے کہ آپ کے بھائی کا انتقال ہوا، اس پر اللہ تعالیٰ انہیں ان کی کامل مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ وصال اردو کی طرف سے ہم آپ سے تعزیت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ تھے ہمارے ساتھ مولانا احمد
लुधियानवी साहब, उनका ये कहना था कि मुत्तहिदा मजलिस अमल पहले बहाल हो जाए, फिर उसके बाद देखा जाएगा कि क्या वो उन्हें दावत देते हैं मुत्तहिदा मजलिस अमल में शमूलियत की। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि अहले सुन्नत वल जमात बहुत बड़ी जमात है पाकिस्तान की, और पूरी पाकिस्तान के अंदर इनके नुमाइंदे हैं और कारकुनान हैं, और लोग इनसे मोहब्बत करते हैं कि अहले सहाबा इकराम की हुर्मत के लिए और उनकी हिफाजत के लिए अहले सुन्नत वल जमात का काम है और किरदार है, बहुत बड़ा कारनामा है उनका, और उसके लिए उन्होंने कुर्बानियाँ भी दी। तो इसमें जो दीगर सियासी जमातें हैं, दीनी सियासी जमातें, उन्होंने माजी में इनको दावत ही नहीं दी शमूलियत की, और अभी भी जो हालिया इजलास हो रहे हैं तो उनमें हाफिज़ हम्दुल्लाह साहब ने अगरचे ये कह दिया कि चूँकि पिछली जमातें पहले मुत्तहद हो जाएं, फिर दूसरे मरहले में हम देखेंगे। तो अब सवाल ये बनता है कि मुत्तहिदा मजलिस अमल इसका हक बनता है कि जैसे ये माजी की जमातों को मुत्तहद कर रही है, इसी तरह जो दीगर दीनी सियासी जमातें हैं उनको भी शमूलियत की दावत दें। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मौलाना ज़ाहिदुर राशिदी साहब ने, मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आपने हमें वक्त दिया। मौलाना साहब, हमारे पास वक्त की कमी है, मैं आपसे बराह रास्त टॉपिक पर आऊँगा कि मुत्तहिदा मजलिस अमल माजी में भी बनी और अब भी बन रही है। माजी की जो मुत्तहिदा मजलिस अमल थी उसने किसी हवाले से दीनी तशख़्ख़ुस को बरकरार रखने के लिए उनकी तरफ से कहा जाता है कि उन्होंने बहुत बड़े काम किए, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी थीं जो उन्होंने नहीं की। उनमें से एक लाल मस्जिद का वाक़या भी हुआ कि उस हवाले से इस जमात की तरफ से कोई बड़ा कारनामा सामने नहीं आया। तो आप क्या समझते हैं कि माजी की मुत्तहिदा मजलिस अमल या जो अब बनने जा रही है, ये दोनों का मुकारना करके, इनके आपस में तकाबुल करके मुस्तकबिल इनका क्या होगा कि दीनी सियासी जमातें इस्लाम की हिफाजत के लिए, नज़रिया पाकिस्तान की हिफाजत के लिए कुछ काम कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी? गुजारिश ये है कि सियासी जी, गुजारिश ये है कि दीनी जमातें या सियासी जमातें जब मुत्तहद होती है ना, तो हालात के तकाज़ों के तहत होती है। बिल्कुल। मुत्तहिदा मजलिस अमल जब उस जमाने में बनी थी, उस वक्त के हालात की ज़रूरियात को सामने रखकर बनी थी, और उन हालात में जो किरदार वो अदा की थी उसने किया था। अब जो मुत्तहिदा मजलिस दोबारा बनेगी, यहाँ के आज के हालात के मुताबिक आज के हालात के वो बनेगी, और जो आज के हालात होंगे इंशाल्लाह मेरा अंदाजा है कि वो सही फेस करेगी। हर जमाने में हमारा पाकिस्तान में हमेशा से ये तजुर्बा रहा है कि किसी दीनी या सियासी मकसद के लिए जब दीनी जमातें इकट्ठी हुई हैं तो कभी उन्हें नाकामी नहीं हुई, हमेशा पेशरफ्त की है उन्हें। ये इत्तेहाद तो हमारी कौमी ज़रूरत भी है, दीनी ज़रूरत भी है, और इत्तेहाद किसी इम्तियाज के बगैर, इत्तेहाद में जब हम ये इम्तियाज़ात रखेंगे तो इत्तेहाद नहीं होगा। इत्तेहाद किसी इम्तियाज के बगैर पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद की तरफ का या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की तरफ का जब हम मुत्तहद होंगे तो कौमी और दीनी मकासद को हासिल कर पाएंगे। इस वक्त जो मुत्तहिदा मजलिस अमल दोबारा मुत्तहद होने जा रही है, ये अच्छी बात है, अच्छा शुगून है। ये है कि जो खला पिछले तजर्बात में महसूस हुए हैं, उन खला को पुर करने की कोशिश करनी चाहिए। ये मैं भी अर्ज़ करूँगा कि तजर्बात तो होते हैं ना, पिछले दौर में जो तजर्बात हुए उनमें जहाँ जहाँ देखा कि खलाल महसूस हुआ है, कमजोरी महसूस हुई है, अब नई तश्कील में उस खला को पुर करने की कोशिश करनी चाहिए और इसको ज्यादा से ज्यादा मुकम्मल करने की कोशिश करनी चाहिए। जी मौला साहब, जी आने वाले हालात में जी मौला साहब, जी जो मुत्तहिदा मजलिस अमल माजी में बनी और अब भी बन रही है, इसमें सिर्फ चंद एक जमातें शामिल हैं, दीगर दीनी सियासी जमातें हैं, वो इसमें शामिल क्यों नहीं होती? मसलन तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह ने अभी हालिया दिनों बड़ी कारकर्दगी दिखाई, और मिली मुस्लिम लीग वाले हैं। किसी एक एजेंडे, मेरे भाई, किसी एक एजेंडे पर सारी जमातों का मुत्तफिक होना कभी भी मुमकिन नहीं हुआ। जी, जितनी एक एजेंडा है जो मुत्तफिक हो जाए, ठीक है। एक एजेंडे पर सियासत में कभी सारी जमातें कभी मुत्तफिक नहीं हो सकती। इंतखाबी प्रोग्राम पर जितनी ज्यादा से ज्यादा जमा हो जाए और जितना ज्यादा मुश्तरका एजेंडा हो जाए वो बेहतर है। जी जी मौलाना साहब, अच्छा आखिरी सवाल आपसे मौलाना साहब ये है कि सियासत के लिए तो और एक एजेंडे, सियासी एजेंडे के लिए तो मुत्तहद हो रही हैं, लेकिन हालिया दिनों जो ख़त्म नबूवत के हवाले से एक साजिश की गई, उस हवाले से यही मुत्तहिदा मजलिस अमल वाली जमातें मुत्तहद नहीं हुई और सिर्फ एक मकतबा फ़िक्र के लोग ही धरना दिए बैठे हैं और वो इस मसले को उठा रहे हैं। ये अगर सिर्फ धरने से हल हुआ तो फिर भी अगर ये तो बात आपकी है, लेकिन ये धरने से मसला हल नहीं हुआ, ये पार्लियामेंट के अंदर किरदार अदा करने से हुआ है। और पार्लियामेंट के अंदर जितनी जमातें मौजूद हैं, जिनका इस्लाम है या दूसरा फलाल है, उनके मुतहर्रिक होने से और उनके मुनज़्ज़म होकर एहतजाज करने से मसला हल हुआ है। उस किरदार को नजरअंदाज कर देना ठीक बात नहीं है। जी बहुत शुक्रिया मौलाना। धरना तो अभी तक जारी है, धरने के मुतालबात तो मंजूर नहीं हो रहे,
वैसे मैं मुतालबात के हक में हूँ, जी लेकिन धरने की वजह से ये नहीं हुआ कि पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट पार्टियों के मुश्तरका रोल की वजह से ये हुआ है कि जो खराबी हुई थी उसकी इस्लाह हो गई है। लेकिन मौलाना साहब, जो पार्लियामेंट के अंदर जमातें हैं उनको ऐसा चकमा दिया गया कि उनको पता ही नहीं चला कि इतनी बड़ी साजिश हो गई है, और बाद में राजा जफरुल हक साहब खुद इकरार कर रहे हैं इसका। मेरे भाई, जब पता चला है तो संभाला भी उन्होंने ही है। जी, जब पता चला है तो संभाला भी उन्होंने ही है। चलें ठीक है मौलाना, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये थे हमारे साथ मौलाना ज़ाहिदुर राशिदी साहब, मारूफ मजहबी स्कॉलर थे। उनका यही कहना था कि ये अच्छा नेक शगुन है, और उन्होंने एक साथ जो अहम मसला जो हमने उठाया इससे पहले कि मुत्तहिदा मजलिस अमल में दीगर दीनी सियासी जमातों को क्यों शामिल नहीं किया जा रहा, तो उस हवाले से उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि असल में सारी की सारी दीनी सियासी जमातें किसी एक मसले पर, किसी एक एजेंडे पर मुत्तहिद हो जाएं, ये नामुमकिन है। और पाकिस्तान की जितनी भी, बल्कि दुनिया की जहाँ कहीं भी सियासी जमातें होती हैं, वो सारी की सारी मुत्तहिद नहीं हो सकती हैं। और अलबत्ता जो एक एजेंडा होता है उस पर कुछ जमातें इत्तिफाक कर लेती हैं और कुछ उससे इख्तलाफ करती हैं। लेकिन दीनी सियासी जमातों के लिए, मजहबी सियासी जमातों के लिए नेक शगुन ये है कि वो अपने सारे सियासी और मसलकी इख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए मुत्तहिद हो जाएं। क्यों? इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान एक नज़रिए की बुनियाद पर बना, पाकिस्तान इस्लाम की हिफाजत के लिए, इस्लामी निज़ाम के निफाज के लिए बना, निज़ाम मुस्तफ़ा के निफाज के लिए बनाया गया। और उस निज़ाम मुस्तफ़ा के निफाज की ज़िम्मेदारी सारी पूरी कौम पर, पूरे पाकिस्तान के मुसलमानों पर आयद होती है। उसमें सर फहरिस्त यही दीनी सियासी जमातें हैं। इनका हक बनता है, इनका रोल, इनका फ़र्ज़ बनता है कि ये अपना रोल अदा करें और मैदान में आएँ और इसी एजेंडे के तहत, एक निज़ाम मुस्तफ़ा के एजेंडे पर मुत्तहिद हो जाएं, जैसे कि माजी में मुत्तहिद हुए। तो इसमें तो किसी को कोई इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। अलबत्ता नुमाइंदगी के अख्तबार से सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, तो उनको बालाए ताक रखना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आप हमें फीडबैक दे सकते हैं, बातचीत के फेसबुक पेज को आप लाइक कर सकते हैं, यूट्यूब पर विसाल उर्दू के पेज को चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और इसी तरह विसाल उर्दू के ऑफिशियल पेज फेसबुक पर उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और बाकी जो आपके मज़ीद जो फीडबैक के हवाले से मज़ीद जो तहफ़्फ़ुज़ात हों या कुछ अच्छी राय हों, उसके भी ज़रूर इजहार कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।